بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ جانتے ہیں کہ آج سنڈے کا دن ہے. ہر سنڈے کو ہمارا ویکلی پروگرام ہوتا ہے. آج صبح کو جب میں اٹھا بستر سے تو میں سوچنے لگا کہ آج کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے. تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہت دیر تک سوچتا رہا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آج کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ٹائم ہو گیا یہاں آنے کا. ہمارے ساتھی ویل چیئر لے کر آ گئے اور میں اس پہ بیٹھ گیا. ویل چیئر وہاں سے چلتی ہوئی ہمارے گھر کے سامنے اس کے پاس جو پارک ہے وہاں پہنچی. جب پارک کے گیٹ کے سامنے ہمارے ویل چیئر پہنچی تو اچانک مجھے ایک قصہ یاد آیا. میں اپنے آفس کے کھڑکی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جو پارک کی طرف کھلتا ہے. تو پارک کی طرف مجھے کچھ آواز سنائی دی جو بالکل ہمارے آفس سے ملا ہوا تھا. میں نے سنا کہ میں نے دیکھا کہ دو بچے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک لڑکی ہے جو تھوڑا چھوٹی ہے, ایک لڑکا ہے جو تھوڑا بڑا ہے. لڑکی رو رہی تھی. پارک میں دونوں تھے اور لڑکی رو رہی تھی. تو لڑکا کہتا ہے کیوں رو رہی ہے, کس لیے رو رہی ہے. تو لڑکی کہتی ہے کہ ماں چلی گئی. اس کی ماں جو تھی کسی وجہ سے دونوں بچوں کو چھوڑ کر پارک میں باہر چلی گئی تھی. تو لڑکی کہتی ہے کہ ماں چلی گئی. تو لڑکا جو ہے وہ پوری کنوکشن کے ساتھ بولا میں جو ہوں. وہ شاید اس کی بہن تھی. تو لڑکا اپنی بہن سے کہتا ہے میں جو ہوں. تو جب ہماری ویل چیئر پارک کے گیٹ کے سامنے پہنچی تو مجھے یہ قصہ یاد آ گیا. میں جو ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ, ہر انسان جب وہ کسی سنکٹ میں گھرتا ہے, کوئی سنکٹ, کوئی کرائسس, اور وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو قرآن میں ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے, مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں.
جب میرا کوئی بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے یہ کہ میں جو ہوں، یعنی رب العالمین جو ہمارا کریٹر ہے، اس کی آواز آتی ہے کہ میں جو ہوں. تو گھبراتے کیوں روتے، پریشان کیوں ہے؟ میں جو ہوں. تو دیکھیے، ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو خالق ہے، وہ ہر موقع پر ہماری مدد کے لیے آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں. آپ کا احساس اتنا شدید زبردست ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی خاموش آواز کو سن سکیں، اپنے کریٹر کی خاموش آواز کو سن سکیں. تو دیکھیے، میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات عرض کرتا ہوں، جو میں نے قرآن میں پڑھی ہے اور جو میرا اپنا ایکسپیرئنس بھی ہے. وہ یہ ہے، خدا آپ کی مدد کرتا ہے ضرور، لیکن وہ مینج کر کے مدد کرتا ہے. خدا کا طریقہ مینج کرنے کا طریقہ ہے. اس طرح کے حالات، اس طرح کے سچویشن کریٹ کرنا جو آپ کی مدد کی طرف جا رہی ہوں. جیسے میں آپ کو اسی جگہ کا ایک قصہ بتاتا ہوں. جہاں ہماری آفس ہے، نظام الدین ویسٹ میں، تو میں اس سے پہلے رہتا تھا پرانی دلی میں. تو ایک صاحب اکثر ہمارے پاس آتے تھے، بوڑھے. وہ کہتے تھے کہ آپ پرانی دلی میں کیوں ہیں، آپ نئی دلی میں جائیے. تو نام لیتے تھے وہ نظام الدین کالونی کا، کہ وہاں جائیے، کیونکہ نظام الدین آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سنگم ہے، پرانی دلی کا اور نئی دلی کا سنگم ہے. تو وہاں جائیے، وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا موقع ہے. تو میں اس کو لیتا تھا ایسی لائٹ موڈ میں، کیونکہ میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں نظام الدین میں کوئی لینڈ لوں، یہاں پر کوئی آفس بناؤں. میرے حالات ایسے نہیں تھے. تو مجھے بہت دور کی بات لگتی تھی ایسی. تو آتے تھے، وہ کہتے تھے اور میں سن کر اس کو اگنور کرتا تھا. تو پھر کیا ہوا، یہ جو نظام الدین ویسٹ ہے یا نظام الدین ایسٹ ہے، یہ پارٹیشن کے بعد بنا ہے. پارٹیشن کے بعد جو لوگ آئے وہاں سے دوسری طرف سے، تو گورنمنٹ نے ان کو زمینیں الاٹ کی. تو یہ اس وقت خالی تھی، یہ جگہ اس وقت خالی تھی. تو گورنمنٹ نے اس کو الاٹ کیا. تو یہ جو ہمارے پاس ہے دو جگہیں، C1 اور C29، یہ کسی کو دی گئی، لیکن پھر اس کے بیٹے سیٹل ہو گئے شملہ میں. تو بیٹوں نے کہا کہ آپ اس کو بیچ دیجیے اور شملہ آ جائیے. تو جس کو یہ جگہ الاٹ ہوئی تھی، اس نے چاہا کہ اس کو بیچیں، لیکن اس کی ایک انوکھی شرط تھی. یہی مینجمنٹ ہے، یہی مینجمنٹ ہے. یعنی خدا نے اس کے دل میں ڈال دیا اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے کہ بھائی ابھی تو تم جس کو کہتے ہیں سیل ڈیڈ، ابھی تم
سیل کا معاملہ نہ کر سکتے ہو, سیل ڈیڈ نہیں لکھ سکتے ہو, تو کوئی ایسا ڈھونڈو, ایسا آدمی جو تم کو پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ کر دے تمہاری زمین کا, بغیر سیل ڈیڈ لکھی ہوئے. اس کو کچھ رعایت دے دو, کچھ رعایت. تو جو آدمی اس زمین کا مالک تھا وہ اس پر راضی ہوگا کہ کچھ کم پر کسی کو دے دے, لیکن بشرطے کہ وہ آدمی ایڈوانس پیمنٹ کر دے. یہ اسی کو کہتے ہیں مینج کرنا. اللہ نے مینج کیا کہ اس کے بیٹے چلے گئے شملہ. پھر اس کے حالات ایسے تھے کہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے پیمنٹ مل جائے اس سے پہلے کہ میں سیل ڈیڈ لکھوں. یہ بھی اس کے حالات تھے. تو اس نے یہ شرط لگا دی. تو یہاں بہت سے لوگ تھے جو اس زمین کو خریدنا چاہتے تھے. یہ دو جگہ جو ہمارے پاس ہیں, ایک C1 اور دوسری C29. تو اس نے کہا کہ آپ کوئی صاحب اس کو لے لے, لیکن ابھی میں سیل ڈیٹ نہیں لکھوں گا, ابھی آپ کو پیسہ دینا ہوگا. تو اس وقت کوئی بھی راضی نہیں ہوا اس کے لیے کہ حالانکہ وہ کم دام پر دے رہا تھا, کوئی راضی نہیں ہوا. اسی کو میں کہتا ہوں مینج کرنا. اللہ نے اس کے حالات ایسے بنائے, ایسے حالات کہ اس نے یہ کنڈیشن لگا دی. تو میں نے اپنے بیٹے ڈاکٹر سانسنن سے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ, اس آدمی کو میرے پاس لاؤ. وہ شاید پنجابی تھا غالباً. تو وہ لے آئے میرے پاس. تو میں اللہ کے فضل سے فیس ریڈنگ کرتا ہوں. جب وہ آیا میرے پاس تو میں نے فیس ریڈنگ کی. فیس ریڈنگ میں نے پایا کہ وہ آدمی سچا آدمی ہے, اور کچھ جینیون ریزن اس کے جس کو ایسا کہہ رہا ہے وہ کہ پیسہ ابھی دے دو لیکن ہم لکھیں گے بات کو. اس کی فیس ریڈنگ سے میں نے جانا کہ آدمی سچا آدمی ہے, اس کا کیس جینوئن کیس ہے. تو میں راضی ہو گیا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پیسہ دے دو اس کو. تو اس کو پیسہ دے دیا گیا, اور اس نے ہمیں یہ زمین, دونوں زمین دے دی, یہ زمین اور وہ زمین. اس نے کہا کہ میں 6 مہینے کے بعد آؤں گا شملہ سے, تو میں لکھ دوں گا آپ کو زمین. تو ہم نے کہا جانے. تو پیسہ دے دیا گیا اور وہ چلا گیا شملہ. کوئی اس پر راضی نہیں تھا یہاں کہ پیسہ دے دیا, وہ جائے, وہ چلا جائے اور 6 مہینے کے بعد آ کر لکھے. لیکن صاحب وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ ٹھیک ڈیٹ پر آیا. وہ ایک دن بھی اس نے لیٹ نہیں کیا. چلا گیا شملہ, چلا گیا وہ. 1 مہینے تک ہم سے کوئی کمیونیکیشن نہیں. تو وہ ٹھیک وقت پر آیا. مجھے ٹھیک سے یاد ہے کہ 1 مہینہ تھا یا زیادہ ٹائم تھا, ڈاکٹر سانسن کو یاد ہوگا. اور اس نے ٹھیک اپنے پرامس کے مطابق لکھ دیا اور زمین ہم کو دے دیا. تب ہم یہاں آ گئے ہیں. یہ دونوں زمین کم قیمت پر ہمیں ملی تھی کیونکہ اس کی شرط پوری کرنے کا معاملہ تھا. تو دیکھیے, جب بھی اللہ رب العالمین سے آپ کچھ مانگیں, کچھ دعا کریں, تو یاد رکھیے کہ رب العالمین کا اپنا میتھڈ کیا ہے. یہ بس سمجھیے کہ آپ نے منہ سے کہا اور ادھر کوئی ٹرے میں رکھ کر آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ مانگیں اور کوئی ٹرے میں رکھ کر آ جائے آپ کے پاس, ایسا نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ مینج کرتا ہے.
یعنی حالات کو اس طریقے سے آپ کے لیے موافق بناتا ہے کہ رزلٹ آپ کے لیے نکلے. تو اس کے بیٹوں کے دل میں کیا آیا, باپ کے دل میں کیا آیا, شملہ میں اس کی کیا حالات پیدا ہوئے, وہ سب تھا مینجمنٹ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کی, یعنی رب جو ہے ہر موقع موجود ہے کہنے کے لیے کہ میں جو ہوں, اے میرے بندے, میں تمہاری مدد کروں گا. تو جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو, کوئی سنکٹ ہو, کچھ آپ چاہیں اپنے رب سے اور پکاریں آپ, تو چاہے کتنا ہی بڑا کرائسس ہو, یاد رکھیے کتنا ہی بڑا کرائسس ہو, آپ کا رب وہاں یہ کہنے کے لیے موجود ہوتا ہے کہ میں جو ہوں, میں جو ہوں. تو ایک حدیث ہے کہ انتظار کرنا, ویٹ کرنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. افضل العبادت انتظار الفرج ہے. یہ کیوں عبادت کیوں ہے انتظار کرنا؟ جیسے میں نے انتظار کیا کہ وہ آدمی بغیر معاملہ کیے ہوئے پیسہ لے کر چلا جائے شملہ, بات کو معاملہ کرے. تو یہ جو ہے انتظار کرنا, یہ ٹرسٹ کی بات ہے, ٹرسٹ کی بات ہے. اللہ جب مینج کرے گا تو ٹائم لے گا وہ, کیونکہ مینج کرنے میں انسانوں کو مینج کرنا پڑتا ہے. یہ آسانی کے فرشتے وہاں سے کودے اور کو دے دے پلیٹ میں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین یا آپ کا خالق انسانوں کو مینج کرتا ہے. جیسے میرے کیس میں اس کے بیٹے کو مینج کیا, اس کے باپ کو مینج کیا, شملہ میں حالات اس کے لیے موافق بنائے. یہ سارا معاملہ جو ہے اس طریقے سے مینج کیا گیا کہ رزلٹ ہمارے موافق نکلا. تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. جیسے میں نے فیس ریڈنگ کی دعا کیا, اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کی میں نے کہ وہ انسان کیا ہے. جب میں نے پایا کہ وہ انسان ٹرسٹ ورتھی ہے, واقعی وہ صحیح آدمی ہے, صحیح آدمی ہے, تو اس کے بھروسے میں نے اس کو پیسہ دے دیا. اور وہ واقعتاً اتنا پکا نکلا کہ ٹھیک وقت پر وہ آیا اور پورا پیمنٹ دے دیا. تو آپ انتظار کرنا سیکھیے, ٹرسٹ کرنا سیکھیے, دعا کرنا سیکھیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سیکھیے کہ اللہ کا طریقہ مینج کرنا ہے. ویسا نہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کیا کیا باپ نے کیا کر دیا, ویسا نہیں ہے. وہ الگ میتھڈ ہے. باپ بیٹے سے معاملہ ہوتا ہے تو وہ الگ میتھڈ ہے. خدا سے, اپنے رب سے جب مانگتے ہیں تو وہاں پر جو میتھڈ ہے وہ ہے مینج کرنا. یہ جو میں نے ایک قصہ بتایا آپ کو, ایسا بہت سے قصے میرے پاس ہیں کہ جب میری ضرورت تھی تو فوری طور پر کچھ بھی نہیں ہوا. فوری طور پر وہ سنکٹ تھا, ایک کرائسس تھا, لیکن ایسا اللہ نے ایسا مینج کیا, مینج کرتے کرتے رزلٹ میرے حق میں آ گیا. تو آج جو میں وہاں آیا پارک کے پاس, اور وہ قصہ مجھے یاد آیا کہ اس لڑکے نے کہا تھا میں جو ہوں, میں جو ہوں. تو اگر آپ کی جینوئن طلب ہے, یاد رکھیے جینوئن ہونا چاہیے, تو ضرور اللہ پوری کرتا ہے اس کو.
جینوئن، آپ کی خواہش کے مطابق نہیں، خواہش کے مطابق نہیں. اگر آپ کی طلب، آپ کی دعا جینوئن ہے، جینوئن، تو یاد رکھیے وہ ضرور پوری ہوگی. آپ تو ایک خطرہ مانگ رہے ہیں، وہاں تو سمندر ہے. آپ تو ایک قطرہ مانگ رہے ہیں، وہاں تو سمندر کا سمندر ہے. لیکن آپ جانیے کہ اللہ کی اس کی وابستگی کیا ہے، اللہ کی پلاننگ کیا ہے، اللہ کا میتھڈ کیا ہے، اللہ کا مینجمنٹ کیا چاہتا ہے. اس کو جان کر کے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. آپ کو ہوپ میں جینا پڑے گا. ہوپ اٹس خود ایک دعا ہے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، ہوپ خود ایک دعا ہے. اس لیے کہ جب آپ ہوپ کرتے ہیں اپنے رب سے، تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹرسٹ. ہوپ کا مطلب ہے ٹرسٹ. جو آپ دعا کر کے اپنے آپ کو امید میں رکھتے ہیں، تو خدا ضرور کرتا ہے کہ میں جو ہوں، لیکن میں جو ہوں کے بعد خدا مینج کرے گا. اس میں ٹائم لگے گا مینج کرنے میں. کیونکہ دیکھیے، بیسک بات سمجھیے کہ خدا آپ کی دعا کو پوری کرتا ہے اس طرح نہیں کہ دوسرے انسانوں کے تقاضے کو وہ ابالش کر دے، انسان کی آزادی کو ابالش کر دے. خدا ایسا کبھی نہیں کرتا. وہ انسانوں کی آزادی کو ابالش کر دے پھر آپ کام کریں، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا. ایک قصہ مجھے یاد ہے یو پی کا، لکھنؤ کا. ایک صاحب کا ایک معاملہ تھا. تو وہاں پر وہ بڑا ایک افسر ہوتا تھا، ICS، بڑا افسر. اس کو بہت مشہور تھا کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت ہی لوگوں کے کام پورا کرتا ہے وہ. تو ایک صاحب سن کر کے کہ وہ بہت اچھا افسر ہے، اس کے بعد گئے اس کے آفس میں ملے اس کو. تو اس سے کہا کہ مجھے میرا فلاں کام ہے، وہ کر دیجیے. تو افسر نے بہت غور سے سنا، بہت غور سے، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ اچھا جائیے. تو واپس آیا وہ، تو بہت ہی، یعنی اس کو کوئی امید نہیں تھی، ہوپ لیس ہو کر آیا. کسی افسر صاحب نے میری بات سن تو لی، کہا کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں. تو بتانے والے نے بتایا کہ اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے. جب تم بات کر رہے تھے اس وقت اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہا تھا وہ. جب تم کہہ رہے تھے تو وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہا تھا، اور جیسے ہی تم آئے ویسے ہی اس نے کال کیا اس آدمی کو جو وہاں پر تھا، اور اسے کہا کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے. تو جس نے وہاں جا کر کے اس سے کہا تھا اپنے، تو اس سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جو آدمی سے معاملہ تھا اس نے فوراً ٹیلی فون کیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور کام بالکل ٹھیک وقت پہ ہو گیا. یہ واقعہ میرے اپنے جاننے کا واقعہ ہے، اور یہ یو پی کا واقعہ ہے. تو دیکھیے،
سب سے پہلی بات یہ جاننا چاہیے آپ کو کہ خدا یا رب العالمین آپ کا کام بنائے گا تو اس طرح نہیں کہ دوسرے کی آزادی کو ابالش کر دے. ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ غور کیجیے، میں ایک واقعہ اکثر سوچتا ہوں پیغمبر صاحب کا. یہ احد کا غزوہ تھا. احد کے غزوے میں تقریباً 70 صحابی مارے گئے تھے. 70 صحابی. تو جو دوسرے فریق کا جو سردار تھا وہ چڑھ گیا اس پر، پہاڑ کی چوٹی پر. چھوٹی پہاڑی ہوتی تھی. اس نے اعلان کیا کہ ہم جیت گئے. اس نے کہا تھا کہ نل العزا ولا عزا لکم. عزا ان کے بت کا نام تھا. تو ہمارے بت کا نام عزا ہے. عزا کا معنی عزت والا، عزت والا. تو اس نے ہمیں عزت دی، ہمیں فتح دی، ہمیں کامیابی دی. تمہارے پاس کچھ نہیں. تو رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم کیا بولیں. تو آپ نے کہا کہ بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مالک ہے اور تمہارا کوئی اللہ نہیں. تو انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر حالات بدلے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر حالات ایسے ہوئے کہ پورا عرب اسلامائز ہو گیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ کہو تم کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، تو اس کے مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ایک پروسیس ہسٹری میں جاری کیا. احد کے بعد اللہ نے، یعنی مالک کائنات نے، ہسٹری میں ایک پروسیس جاری کیا. وہ پروسیس چلتا رہا یہاں تک کہ زمانہ بدلا. 1000 سال سے زیادہ مدت گزر گئی، اور پھر سارے حالات اس طرح بدلے کہ وہ لوگ جو لوگ وہاں پر جن کو ہار ہوئی تھی ان کو جیت ہوئی اور فتح مکہ پیش آیا. تو میں آپ کو یہ آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو مالک ہے وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. وہ کیا آیت ہے؟ کان حقاً علی نصر المؤمنین. کان حقاً علی نصر المؤمنین، یعنی ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے بندوں پر مدد کریں، لیکن وہ مینج کر کے مدد کرے گا. ایسے نہیں پیڑ سے ایک پھل ٹپک پڑے، ایسا نہیں. وہ مدد کرے، وہ اسی وقت بولے گا وہ فرشتوں کی زبان پہ کہ میں جو ہوں. لیکن میں جو ہوں کہہ کر کے پھر ہسٹری کو ایک نیا پروسیس ہسٹری میں چلے گا. وہ اپنے ٹائم پہ پورا ہوگا. تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. یہ ہے میرا آج کا میسج آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد کرے، آپ سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مددگار ہو. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. Okay, we'll start with the question, answer and comment session. I would request all the viewers who are watching this, please mention your location when you send your comments and questions. مولانا سب سے پہلے ایک کامنٹ لینا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس کرتولین نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے, آرٹ آف فیس ریڈنگ از ریئلی اے بلیسنگ. God manages according to his own plans when interest of subjects are genuine and based on facts. One has to be patient and wait for his favor and blessings. When one trusts in him, he's never let down by God. What an enlightened message that God manages to take care of genuine interest of his subjects. Thank you for such a beautiful narration. مولانا ایک سوال لینا چاہیں گے. یہ لکھنؤ سے بھیجا ہے انور سادات صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, ہاؤ ڈو یو مینیج ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم گیو ہیوج ہوپ ٹو آل آف اس؟ کین این آرڈینری پرسن لائک می آلسو ڈو دس؟ واٹ از یور ایڈوائز فار پیپل لائک می؟ دیکھیے, میں سمجھ لیجیے کہ میں بھی ایک آرڈنری آدمی ہوں. آرڈنری, بالکل معمولی آدمی. تو اگر میرے اندر یہ اعتماد آتا ہے اور اللہ پر بھروسہ آتا ہے تو آپ کو اندر بھی ضرور آ سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ جانیے اس بات کو کہ جو میتھڈ آپ کا ہے وہ میتھڈ گاڈ کا نہیں ہو سکتا. خدا کو جو اسکیم آف تھنگس ہے وہ آپ نہیں ہو سکتی. تو اس کا میتھڈ آف مینجمنٹ جانیے. اور حدیث میں آیا کہ انتظار کرو. تو آپ کا رب وہاں یہ کہنے کے لیے موجود ہے کہ میں جو ہوں, ہمیشہ میں جو ہوں, لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا چاہنا جینوئن چاہنا ہو. جینوئن, اگر جینوئن نہیں ہے تو وہ ردے میں ڈال دیا جائے گا. میرا بہت زیادہ اس پر میرے پاس مثالیں ہیں. اگر کوئی جاننا چاہے مثالیں تو میں بہت زیادہ مثالیں بتا سکتا ہوں کہ جینوئن جب ہو آپ کا کیس اور آپ جانیں کہ اللہ مینیج کر کے آپ کو مدد کرے گا, مینیج کر کے, تو اپنے ٹائم پر ضرور وہ ہوتا ہے, ہو کر رہتا ہے. میرے پاس بہت زیادہ مثالیں اس کی ہیں. جس کو شک ہو تو میں بہت مثالیں اس کو بتا سکتا ہوں. مولانا اگلا کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. یہ ناگپور سے بھیجا ہے ساجد احمد خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, جزاک اللہ مولانا صاحب, آج بالکل نئی بات سننے کو ملی. انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے, اس کے لیے انتظار کرنا بہت مشکل ہے. اس لیکچر سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انتظار کو اگر عبادت کی طرح لیا جائے تو یہ عمل آسان ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس اہم بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, مولانا I completely agree that divine help comes every time, but the method of God takes some time, during which period we have to wait patiently, and this is an ibadat. Jazakallah Maulana for making us understand this. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ہے,
آج بہت تفصیل سے واضح ہوا کہ پیشنس کا اتنا اجر کیوں ہے انسان کے لیے. پیشنس ریفلیکٹس آر ہوپ اینڈ ٹرسٹ in our God and letting him do things in his own ways. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال لینا چاہیں گے, کانپور سے بھیجا ہے خورشید صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا sometimes one faces a long period of failure and no planning works. Does it mean that God is angry with us and that is why things are not working? What should one do in such a situation? How can we maintain positivity or a normal self? بھائی آپ مجھ سے ملیے, میں آپ کو مثالیں بتاؤں گا کہ میں نے 50 سال تک ویٹ کیا. 50 سال تک خود جہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ آفس ہے, یہاں لفٹ لگی ہوئی ہے, ہم پروگرام کر رہے ہیں, اس جگہ کو پانے کے لیے میں نے 50 سال سے زیادہ ویٹ کیا. اس جگہ کو پانے کے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. کیونکہ ہوا یہ کہ میں پرانی دلی میں تھا. پرانی دلی میں کوئی کام ٹھیک سے ہوتا نہیں تھا. مجھے ایک اور جگہ چاہیے تھی, میرے پاس اس کے اسباب نہیں تھے. تو میری بیوی نے خواب دیکھا, بہت نیک تھی, بہت نیک تھی, بہت نیک تھی, اور وہ بالکل یہی یہ دونوں جگہ ہمارے پاس جو ہے نا, اس کو خواب میں دیکھا تھا انہوں نے پیش کی, آج سے 50 سال پہلے. تو میں نے انتظار کیا اللہ کے فضل سے, اور ٹھیک وقت پر یہ دونوں جگہ ہمیں ملی. تو جینوئن ہونا چاہیے آپ کی دعا جینوئن ہو. آپ جانیں کہ اللہ کی اسکیم آف تھنک کیا ہے, اللہ کا مینجمنٹ کا طریقہ کیا ہے, سب جانیں آپ, اور اوپر بھروسہ کریں, اور وہ اسپرٹ آپ کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ میں جو ہوں, یہ سب شرط پورا نہیں کرتے, بس خامخواہ یعنی امیدوں میں جیتے ہیں. تمنا علی اللہ جو حدیث میں آتا ہے, تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. مولانا اب کچھ آج بھی دیکھیے, صبح سے میں اس میں تھا کہ آپا سے پوچھ لیجیے, آپ ڈاکٹر سانسن سے پوچھ لیجیے. آج ہی میں نے انہوں سے کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے, اب تم لوگ جا کرو جو کرنا ہے, یا ریس صاحب کرے جو کرنا ہے. لیکن عین وقت پر اب دیکھیے, اب مجھے انتظار کرنا تھا. جب میں اس پوائنٹ پہ پہنچا جہاں وہ لڑکا وہ لڑکی بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہوں, تو میں دیکھیے آج صبح سے 2 جذبات میں جی رہا تھا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ الایمان من رجا والخوف, یعنی امید اور خوف کے بیچ میں. تو عین وقت پر جب ہماری گاڑی گیٹ پہ پہنچی, پارک کے گیٹ پر, تو وہاں پر فرشتے نے میرے مان میں ڈال دیا. تو آج جو میں بولا ہوں, کچھ بھی میرے آج صبح سے کچھ بھی میرے مان میں نہیں تھا. تو آپ اللہ بھروسہ کیجیے, اور یہ جانیے کہ آپ کی طلب جینوئن طلب ہو, اور آپ انتظار کریں, آپ خدا کی شرطوں کو پورا کریں. تب آپ کے لیے وہی ہو جائے گا کہ خدا کہے گا کہ میں جو ہوں. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے شفیع احمد ڈار صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے, اٹ واز ریئلی تھرلنگ ورڈ, میں جو ہوں,
and patience for dua is key for divine help. Thank you Maulana for such a divine guidance. سرتاج صدیقی صاحب نے لکھا ہے پربنی سے A mind unlocking lecture from Maulana about true nature of a dua. Hoping towards God is a form of dua. A dua must be genuine and not according to our wishful thinking. جزاک اللہ مولانا صاحب. عامر موری صاحب نے لکھا ہے Today's lecture was so special that anyone who listens to it will definitely develop the love for God. You said that hope is also the type of worship. This is really thrilling statement. Thank you مولانا صاحب. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے محمد زکریا صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا just wanted to know about a verse in Quran which says جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمراں بھیجے جائیں گے. مولانا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اس پر تو آپ لکھ چکے ہیں, آپ پڑھ لیجیے, چھپا ہوا ہے. آپ فراد عمری صاحب سے کنٹیکٹ کیجیے, وہ آپ کو ریفرنس دے دیں گے. اس پر چھپا ہوا ہے, اس کو پڑھ لیجیے. پہلے پڑھ لیجیے پھر سوال کیجیے. میرا طریقہ ہے کہ جو بات میں لکھ چکا ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو پڑھے, پڑھنے کے بعد سوال کرے. مولانا کشمیر سے مہک فیاض خان صاحبہ نے لکھا ہے مولانا صاحب the same concept was on my mind from past few months. Today Maulana with these examples have helped me build a constructive conclusion that how important it is to understand that Allah while granting you something has to look at other aspects as well. کیا مطلب؟ مولانا ان کا یہی کامنٹ ہے کہ جب اللہ کچھ دیتا ہے تو وہ بہت سے اور دوسرے ایسپیکٹس کو لے کے دیتا ہے. تو یہ بات آج آپ کے ٹاک سے سمجھ آئی. میرے پاس بہت مثالیں ہیں, بالکل ڈیٹ کے ساتھ, جگہ کے ساتھ, سب چیز کے حوالے ریفرنس کے ساتھ. اگر کوئی کین تو میں اس کو بتا سکتا ہوں. لیکن شرط وہی ہے کہ آپ کا کیس جینوئن کیس ہو, آپ کو سچ مچ اللہ پر ٹرسٹ ہو, آپ اللہ کے میتھڈ کو جانتے ہوں, اور آپ یہ اتنا صبر ہو کہ آپ انتظار کر سکیں 70 سال تک, 50 سال تک انتظار کر سکیں. انتظار بہت ضروری ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. کیونکہ دیکھیے جب آپ انتظار کرتے ہیں تو اس کو مانے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر رہے ہیں. جب آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر رہے ہیں. تو بھروسہ کرنا معمولی بات ہے. اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں کے درمیان کہ دیکھو یہ بندہ کتنا زیادہ اس کے اندر اسپرٹ ہے کہ میرا انتظار کر رہا ہے. تو اب کچھ جینوئن کچھ دکھائیے, کچھ کہ آپ کے اندر واقعی کچھ ہے اسپرٹ. یوں ہی خامخواہی چاہنا بغیر کسی اسپرٹ کے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مولانا ام اشاد صاحبہ نے لکھا ہے چنئی سے مولانا سارے درس کو سن کر میں بہت رو رہی ہوں اور دعا کر رہی ہوں کہ خدا میری ساری زندگی سی پی ایس مشن میں لگا دے. میرے لیے دعا کریں مولانا. فیصل سلیم صاحب نے لکھا ہے بنگلور سے
My takeaway from today's lecture is that when we hope, it means we are trusting Allah completely, and having patience within will help us to have faith on Allah and His divine power. Thank you for this important enlightenment. ماشاء اللہ. مولانا یعقوب عمری نے دلی سے لکھا ہے، مولانا the lecture was very enlightening and has increased my trust in God. Hope is actually trust. When I listened to this sentence, I felt that I have got the real meaning of it today. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک پارٹی کی جیت ہو گئی، اتنی زبردست جیت ہوئی کہ یعنی اس کا کوئی مثال نہیں. سارے انڈیا کے مسلمان، سارے داڑھی والے بے داڑھی والے اور تمام جماعتیں سب دعا کر رہے ہیں مسجدوں میں مدرسوں میں اس کے ہارنے کی. میں اکیلا انسان تھا اس ملک میں جو کبھی اس کی بد دعا نہیں کیا، کبھی اس کے ہارنے کی انتظار نہیں کیا. میں نے کہا کہ یہ ڈیموکریسی ہے، جو ڈیموکریسی میں کبھی یہ جیتیں گے کبھی وہ جیتیں گے. تو یہ بھی آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ڈسکور کیا کہ ان کی جیت بھی ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نیا انسینٹیو دیا ہے. ریئلٹی کا ایک نیا آؤٹ لک ہمیں ملا ہے، ایک نیا انسینٹیو. اور وہ انسانوں میں اسٹڈی کریں آپ. اردو اخباروں کو مت پڑھیے، اردو اخبار میں کچھ نہیں ہوتا، آپ اسٹڈی کیجیے. تو زبردست مسلمانوں میں ترقی ہوئی ہے، نیا انسینٹیو جگہ ہے. خود اس کالونی میں ایسے واقعات ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھو تو بتاؤں گا میں کہ نیا انسینٹیو، نیا محرک. تو یہ جیتے ہیں وہ ہاریں، اس سے آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بننا چاہیے. ہر ایک کے خیر رہیے، ہر ایک کے لیے دعا کیجیے، ہر ایک کو اس کو حق دیجیے. یہ جو نفرت کا کلچر آیا مسلمانوں میں، اس کو حرام سمجھیے. ان سے نفرت، ان سے نفرت، اس کو حرام سمجھیے، تب جا کر اللہ کی دعا پوری ہوگی. آپ کو نفرت کا حق نہیں ہے، تو ساری دنیا انسان ہے، آپ بھی انسان وہ بھی انسان. تو نفرت کس لیے، بد دعا کس لیے؟ مسجدوں میں بد دعا کی جاتی ہے. یہ تو میرے نزدیک دعا نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے منہ پھینک جائے گی. حدیث میں آتا ہے یہ جو بد دعائیں کی آپ نے مسجدوں میں وہ آپ پھینک دی گئی. یہ سب چھوڑیے، یہ سب چھوڑیے، دعا کیجیے، خیرخواہی کیجیے، سب کو انسان سمجھیے. تب آپ کو یہ جو ہے میں جو ہوں اس کا ملے گا. ایسا نہیں ملنے والا ہے. جو ابھی جو شکل ہے مسلمانوں کے اندر اس سے نہیں ملنے والا ہے. خدا ہر ایک کو یہ کہنے کا تیار ہے کہ میں جو ہوں، لیکن آپ اپنے کو بدلیں. یہ جو مزاج ہے مسلمانوں کا، ان سے نفرت، ان سے نفرت، ان سے بد دعا، ان سے بد دعا، یہ جو مسجدوں میں بد دعائیں کی جاتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے. اور دعائیں کیجیے، بد دعا کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ دعا کریں گے ان کے لیے، تب خدا کہے گا کہ میں جو ہوں. دعا کرنے پر یہ ہوگا. اگر بد دعا کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. مولانا ایک سوال بھیجا ہے حیدرآباد سے سید احمد علی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب صبر کب تک کرنا ہے بتائیے. لوگ یہی تو صبر تو کرتے ہی رہنا ہے. میں نے بتا سکتا ہوں کہ مثال دے سکتا ہوں آپ کو کہ میں نے 70 سال تک صبر کیا تو اتنا زبردست فائدہ ہوا. صبر آپ کے لحاظ سے نہیں ہوگا، اللہ کے قانون کے لحاظ سے ہوگا.
یہ بہت ہی زیادہ غلط جملہ لوگ کہتے ہیں صبر کب تک. سب عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھتے آپ ویسے آپ کو صبر کرنا ہے. بہت ہی زیادہ غلط جملہ ہے جو مسلمان اکثر کہتے ہیں. کب تک کیا نماز پڑھتے رہیے. جس سے قرآن میں آپ دیکھیں صبر کا لفظ آتا ہے نماز کے ساتھ. استعینوا بالصبر والصلاۃ. قرآن میں پڑھیے آپ کہ صبر کا لفظ آتا ہے نماز کے ساتھ. کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے صبر فرض ہے. آپ کو شک ہو تو آپ قرآن میں ڈھونڈیے. صبر کا حکم آتا ہے نماز کے ساتھ. کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے صبر بھی فرض ہے. طاہر صدیقی صاحب نے احمد آباد سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ نے آج کہا کہ انتظار کرنا سیکھیے. مولانا my question is that I am by nature impatient and today I am 50 years old. I follow your lectures and it has helped me a lot. However, my impatience is something which is there since my childhood days. My question is, how can I convert my impatience to patience? نہیں یہ بالکل غلط ہے کہ آپ کا نیچر میں ہے. آپ کو جو ریلیٹیو ملے, جو ماں باپ ملے, انہوں نے آپ کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں آپ کو خدا قانون. آپ کے ریلیٹیو تھے, آپ کے جو ماں باپ تھے, آپ کا جو ماحول تھا, اس نے آپ کو صحیح طریقے سے نہیں بتایا کہ اللہ کا قانون کیا ہے. دوسرے کو مت الزام دیجیے. یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. یہ آپ کی اپنی غلطی ہے, نیچر نہیں ہے. یہ کسی کا نیچر ایسا نہیں ہوتا. یہ غلط بات ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ میرا نیچر ایسا ہے. نیچر اللہ نے سب کو اچھا بنایا ہے. تو مولانا کیا کوئی انسان جو امپیشنٹ ہے وہ پیشنٹ میں تبدیل کر سکتا ہے اپنے آپ کو؟ امپیشنٹ کوئی نیچر نہیں ہے. یہ جس ماحول میں آپ جیتے ہیں, جو آپ کے ماں باپ ہیں, جو آپ کے رشتے دار ہیں, وہ آپ کو امپیشنٹ بناتے ہیں. نیچر نہیں بناتی. کل بولودی یولد الفطرہ, وہ جو حدیث ہے اس کو پڑھیے. امپیشنٹ یاد رکھیے نیچر نہیں بناتی آپ کو. خود آپ کا ماحول, آپ کے ماں باپ ایسا بناتے ہیں آپ کو. اس پر تو ہم نے بہت لکھا ہے. آپ ہماری کتابیں پڑھیے, اس پر بہت لکھا ہے ہم نے. ہماری کتابیں پڑھیے. مولانا دلی سے پروفیسر نجمہ صدیقی نے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا یو ہیو ویری کلیئرلی ایکسپلینڈ دی میتھڈ آف مینجمنٹ بائی گاڈ. دس ہیلپ ٹو ڈیولپ ٹرسٹ, ہوپ, پیشنس with positivity. جزاک اللہ. My takeaway is that hope and patience to be considered as ibadat. It's a great learning. سدھانشو کمار جی نے بہار پٹنہ سے بھیجا ہے کامنٹ. انہوں نے لکھا ہے اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دیں, ہمیں ساری زندگی آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. مس سحر سلیم نے شری نگر سے لکھا ہے My today's learning from the talk was a new experience and learning about God's help. Your experience gave me a different understanding of management. Management in the time of crisis is itself the divine assistance gifted to us by Allah. Knowing Allah and His wise order. Always thankful, Maulana Sahab. ساجد انور صاحب نے ممبئی سے لکھا ہے مولانا the point you mentioned about the method of God's management was extremely important. It made me understand how God's help is near to a caller, but His method is through management and not through miracles. Jazakallah مولانا for such an enlightening lecture. عبدالسلام صاحب نے بنگلور سے لکھا ہے مولانا آج کے ٹاک نے مجھے خدا سے لگاؤ اور تعلق میں اضافہ کر دیا ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں.
یہ سوال بھیجا ہے مراد آباد سے زبیر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا یو سیڈ ان ٹوڈیز ٹاک دیٹ گاڈ takes time to manage things. Some people say that things don't get managed because it was in your destiny. Maulana Sahab, what is destiny according to you? یہ بالکل یعنی فاسٹ فوڈ میں جینا ہے. ڈیسٹنی اللہ کی رحمت کا نام ہے. یاد رکھیے قطع والا رس رحمہ, اللہ کی صفت بتائی گئی کتب علی نفسہ رحم. یہی تو ڈیسٹنی ہے کہ آپ کا جو خالق ہے اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے رحمت کا معاملہ کرے گا. یہی ڈیسٹنی ہے. یہی ڈیسٹنی ہے کہ آپ کا جو خالق ہے اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے, فرض کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. یہی ڈیسٹنی ہے. یہ سورہ الانعام میں یہ واقعہ آیا تھا, پڑھ لیجیے. کتب علی نفسہ الرحمہ, یہی ڈیسٹنی ہے. مولانا اگلا کامنٹ اور سوال چنئی سے آیا ہے مولانا اسرار خطیب صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا جب کبھی ہم کسی عالم کی تقریر یا تحریر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو سب آج کل منفی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی موب لنچنگ کی بات کرتا ہے تو کوئی کہکشی کی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے, جبکہ آپ ایک واحد عالم ہیں پورے عالم میں جو ہمیشہ سے معرفت, دعوت, صبر, ہوپ اور پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہے. ایسا فرق کیوں ہے؟ دیکھیے یہ موب لنچنگ جو کہتے ہیں نا, یہ ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. میں سب سے زیادہ غلط سمجھتا ہوں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ والوں کو. سب سے زیادہ غلط رول ہے ان لوگوں کا, اور اسی کو لوگ وہ بیان کر رہے ہیں. میں نے ہزاروں صفحات لکھے ہیں اللہ کا قانون کیا ہے اس کو کچھ نہیں پڑھتے. یہ اخباروں میں جو چیزیں چھپتی ہیں اس کو خوب پڑھتے ہیں. موب لنچنگ از نتھنگ. میں نہیں مانتا اس کو موب لنچنگ کوئی چیز ہے. آپ کا بیڈ مینجمنٹ ہے, آپ کا بیڈ ٹیکلنگ ہے. آپ ایک صورتحال کو بری طرح سے ٹیکل کرتے ہیں. موب لنچنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ والے بیان کرتے ہیں, وہ غلط شکل میں بیان کرتے ہیں. موب لنچنگ نتھنگ. مولانا کراچی پاکستان سے نوشاد شفقت صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے ایون ٹوڈے مولانا صاحب از کمنگ اپ ود نیو انٹرپریٹیشنز آف دا قرآن which is truly amazing. Allah bless you, sir. You have opened up our minds to always look at things from newer angles. Jazakallah. شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے The equation of prayers and divine management is really inspiring. This should deepen our conviction. The illustrations by examples was thrilling. So many thanks. مولانا اگلا کامنٹ اور سوال ڈاکٹر پربجوت کلکرنی جی کا ہے. انہوں نے لکھا ہے تھینک یو فار یور موٹیویشنل ٹاک. اٹس اے گریٹ انسپریشن. My question is that my difficulty is sometimes that I become doubtful on God's ways. How to practice to remove doubts in a permanent and perfect manner? دیکھیے میں نے کہا کہ انتظار نہیں کرتے آپ. جو آدمی انتظار نہ کرے وہی ڈاؤٹ میں پڑے گا. جو آدمی انتظار نہ کرے وہی ڈاؤٹ میں پڑے گا. اگر آپ مجھ سے ملیں تو میں آپ کو ڈیٹ وائز بتاؤں گا کہ کتنی چیزیں ہیں کہ مجھے 70 سال 50 سال انتظار کرنا پڑا, اور پھر اتنا زبردست مجھے اللہ کی طرف سے مدد آئی کہ بیان سے باہر. تو انتظار کرنا سیکھیے.
بشرطے کہ آپ کا کیس جینوئن کیس ہو. جیسے مثلاً تو مسلمانوں نے خوب بد دعائیں کی مسجدوں میں کہ فلاں پارٹی ہار جائے, تو یہ تو جینوئن کیس نہیں تھا, تو ہاری بھی نہیں وہ. سارے انڈیا میں مسلمانوں نے مسجدوں میں مدرسوں میں دعائیں کی کہ فلاں پارٹی ہار جائے ہار جائے, تو یہ جینوئن نہیں تھا, اس لیے وہ دعا بھی نہیں پوری ہوئی. تو یہ شرط لازم ہے کہ وہ جینوئن ہو آپ کا, تب خدا کہے گا میں جو ہوں, میں جو ہوں. اس وقت کہے گا جب آپ کا کیس جینوئن کیس ہو. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے شکاگو سے ریان اسد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ لانگ کشمیری پیپل ول ہیو ٹو ٹرسٹ آن اللہ, وائی اللہ از ناٹ ہیلپنگ کشمیریز. کشمیری پیپل بالکل میرے نزدیک یعنی غلط بات بولتے ہیں, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے, ہمیشہ سے زیادہ بہتر ہیں وہ, ہمیشہ سے زیادہ. تو آپ جھوٹ پر کھڑے ہوں دعا کریں تو کیسے پورا ہوگا وہ؟ کشمیر کے لوگ بلا شبہ جھوٹ پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ میری کتاب پڑھیے ہند پاک ڈائری, ہند پاک ڈائری. جتنے لیڈر ہیں کشمیر کے وہ سب غلط باتیں بولتے ہیں. آپ میری کتاب پڑھیے ہند پاک ڈائری. آپ لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں ہے, صرف ریومر پر جیتے ہیں آپ لوگ. ریومر پر جیتے ہیں, سمجھتے کہ کشمیر کا کیس ایسا ہے ویسا ہے. کشمیر کا کیس بہت ہی اچھا کیس ہے, بہت اچھا کیس ہے, لیکن بے خبری کی وجہ سے آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے. میں کشمیر کے کیس کو ظلم کا کیس نہیں سمجھتا. بہت اچھا کیس ہے کشمیر کا. بے خبری کا کیس ضرور مانتا ہوں اس کو. مولانا اگلا سوال مائسور سے نعیم صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ٹوڈیز ٹاک واز ویری انسپائرنگ اینڈ موٹیویٹنگ. My question is that is there a way to increase conviction in God? What should we do in our daily life that our conviction in God increases? بس دیکھیے صرف دو چیز چاہیے, دو چیز چاہیے. ایک یہ کہ آپ خوب سوچیے کہ کیا میرا کیس جینوئن کیس ہے, ایک دم یعنی بے لاگ انداز میں سوچیے کہ کیا میرا کیس جینوئن کیس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی انتظار نہ چھوڑیے, انتظار کبھی مت چھوڑیے. میں اللہ کی وجہ سے اپنے خلاف سوچتا ہوں, جاننے کے لیے اپنے اگینسٹ میں سوچتا ہوں کہ کیا میرا کیس جینوئن کیس ہے. تو میں آپ کو بہت زیادہ مثالیں اپنی دے سکتا ہوں, انعام کے ساتھ, تاریخ کے ساتھ. جو میں بولتا ہوں وہ ہوائی باتیں نہیں, شاعری نہیں ہوتی ہے, وہ شاعری نہیں ہوتی ہے, وہ بالکل یعنی ہر چیز کا میرے پاس پروف ہے, میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے, اگر کوئی جاننا چاہے تو. مولانا اگلا سوال پاکستان سے علی جمالی صاحب کا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واٹ از دی کانسیپٹ آف سرچنگ فار ڈیوائن ہیلپ تھرو صوفیزم, اس کے بارے میں بتائیں. میں سمجھا نہیں, کیا آپ بتائیے کیا کہ وہ صوفیزم کے ذریعے کیسے ڈیوائن ہیلپ کوئی انسان پا سکتا ہے, اس کا کیا کانسیپٹ ہے. دیکھیے میرا صوفیزم, میں خود بھی صوفی ہوں انشاءاللہ, لیکن میرا صوفیزم ڈفرینٹ ہے. میرا صوفیزم مائنڈ بیسڈ ہے, دوسروں کا صوفیزم ہارٹ بیسڈ ہے. تو میں ہارٹ بیسڈ صوفیزم کو نہیں مانتا, ہارٹ بیسڈ صوفیزم کو میں نہیں مانتا, مائنڈ بیسڈ صوفیزم کو مانتا ہوں. اس کو اگر جاننا ہو آپ کو تو میں آپ کو مثال آپ بتائیں تو میں اس کو کلیئر کر سکتا ہوں. مائنڈ بیسڈ صوفیزم
مائنڈ بیسڈ صوفیزم بہت بڑا آرٹ ہے، لیکن جو ہارٹ بیسڈ صوفیزم ہے دل اور قلب پر، وہ تو نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ تو فالسہوڈ میں جینا ہے. اس پر میں نے بہت لکھا ہے. محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے، مبنی بر قلب صوفیزم بالکل فالسہوڈ میں جینا ہے، لیکن مبنی بر مائنڈ جو صوفیزم ہے وہ بہت بڑی سائنس ہے، سائنس. کیا کہہ رہے آپ نے؟ محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے، میں ہوں از دا کی فار پیشنس. جزاک اللہ مولانا. اوکے، وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ. تھینک یو.